السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے آج ہم اپنی کلاس کا تیسرا اور آخری سیشن منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پہلا سیشن تھا اس میں ہم نے ایک داعی کی جو پرسنل خوبیاں ہونی چاہیے ان پر بات کی تھی۔ تو کل کا جو دن تھا اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں، ایکولوجیکلی ایسی چیزیں جن کو استعمال کر کے ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہلے سے بہتر طریقے سے پہنچا سکتے تھے، ان پر بات کی تھی۔ اور آج اسی کا تسلسل ہے اور انشاءاللہ یہ تیسرا اور آخری سیشن ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو میں چاہوں گا کہ جتنے میرے بھائی اور میری بہنیں گفتگو سن رہی ہیں وہ پوری کوشش کر کے پوائنٹ وائز ان چیزوں کو لکھتے جائیں، تاکہ جب کچھ چیزیں وہ لکھ لیں گے اور کچھ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں گا تو مجھے امید ہے کہ علم کو قید کرنے کے لیے قلم کا استعمال حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو شاید یہ اس طریقے سے آپ کے ذہنوں میں منعقش نہ ہو سکے جس طریقے سے لکھنے کے بعد یہ آپ کی یادداشتوں کا زیادہ وقت تک انشاءاللہ حصہ بن کے رہے گا۔ تو اب ہم ان ٹیکنیکس پر ہی بات کرنے جا رہے ہیں جو پبلک میں بہت زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہیں، اور بطور سامعین جو لوگ بھی سننے آتے ہیں، داعی کا ایک اپنا بعض اوقات مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن سامنے بیٹھے لوگوں کا اکثر انفرادی ذہن ہوتا ہے۔ کوئی ٹاپک کو دیکھ کے آتا ہے کہ چلیں اس موضوع پر بات سنیں گے، میری یہ ضرورت ہے، اور کوئی بائی دا وے بیٹھا ہوتا ہے، اچانک اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ ہم فلاں موضوع پر بات کرنے لگے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ چلے میں اس مجلس کا حصہ تو بن جاؤں، لیکن جو داعی ہوتا ہے اس کی اگر اجتماعی گفتگو کا تاثر ایسا ہو جس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ محسوس کریں کہ ہاں ہم سب اس کا حصہ ہیں اور ہم سب انوالو ہیں اور ہم سب کی ضرورت کسی حد تک پوری ہونے جا رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز پہلے سے زیادہ اٹریکٹیو ہوگی اور لوگوں کی اس پر توجہ پہلے سے زیادہ ہوگی۔ تو وہ نقطہ جس پر میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی انداز اختیار کیا، اور باقی انبیاء علیہم السلام کا جب میں رویہ دیکھتا ہوں تو ٹیچنگ میتھڈ جو ہے اس میں یہ چیز بڑی مجھے دیکھنے کو ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی ٹیم تینوں کی طرف سے ہمیں جو مشترکہ ایک چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھانے والوں کے ساتھ ہمیشہ پر امید انداز میں گفتگو کی ہے۔ یہ میرا نقطہ لکھ لیں آپ کہ پر امید انداز میں سننے والوں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ گویا معاشرے کے اندر آپ جانتے ہیں مایوسیاں تو پہلے ہی ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنی محرومیوں کی لسٹ کو ماشاءاللہ اتنی زبانی یاد رکھتا ہے اور جگہ جگہ شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چونکہ ہمیں ٹارچر کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے زخم، اپنے درد اور اپنی پریشانیاں، اپنی محرومیاں وہ ہمیں کچھ زیادہ یاد رہتی ہیں۔ تو اب سوسائٹی جو ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی بیچاری پہلے ہی محرومیاں کا شکار ہوتی ہے، تو جب ان کو کوئی پر امید انداز میں سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی بات پر ان کی توجہ بڑھا دیتا ہے، اور وہ جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس کرائسس میں ہیں اس سے نکلنے کے تو بڑے راستے ہیں، اس سے نکلنے کے تو کئی طریقے کار موجود ہیں، میں تو خام خواہ ہمت ہار گیا تھا۔ تو یہ جو پر امید انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جتنے لوگ آئے آپ نے کسی کو مایوسی کا تاثر یا تصور نہیں دیا، جیسے بھی حالات تھے، جیسے بھی حالات تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات
منظر تو ہم ایسا دیکھتے ہیں جس میں سمجھ کچھ بھی نہیں آتا ہم جیسے بندوں کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اس طرح کی گفتگو کی کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو اگر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، ملانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز امید والا ہے، اس کو کبھی بھی زندگی میں ہمیں اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ڈرائی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہم یہ تصور کریں کہ بھئی یہ جو نا مایوسی والا رویہ ہم پیش کریں گے تو شاید اس سے کوئی بندہ سمجھے جی اس نے تو بڑی سسپینسفل گفتگو کر دی ہے۔ نہیں نہیں، وہ سسپینس پھیلانا، لوگوں کو خوف زدہ کر دینا، وہ باتیں شاید وقتی طور پر تو چسکا دیتی ہیں، لیکن جب آپ سکھانا چاہتے ہیں، کسی انسان کو بدلنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر امید افزا گفتگو، پر امید انداز، یہ ایک دائی کا ہونا چاہیے۔ اب آپ اس میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو بھی تھوڑا دیکھیے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ واقعہ خود بیان کیا ہے تو ہمیں بڑی چیزیں اس سے ملیں گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے ایک کم 100 بندے قتل کر دیے، اور جب اس نے یہ چاہا کہ میرے نجات کا کوئی راستہ ہو، بچت کا راستہ، کوئی اصلاح کا راستہ، تو ایک اور بندہ تھا جس نے اس کو نصیحت کرنا تھی یا سمجھانا تھی، جس سے وہ رہنمائی لینے گیا، تو اس بندے نے اس کو امید نہیں دلائی، اس کو راستہ نہیں دیا، کوئی روشنی کی کرن نہیں دکھلائی، بلکہ اس کو یہ تاثر دیا جس میں مایوسی تھی کہ نہیں نہیں اتنے بندے مار کے بچت کہاں نظر آتی ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ بندہ ٹھیک ہونے کی بجائے اس نے اس بندے کو بھی قتل کر دیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اتنی شدت اختیار کریں کہ جب وہ مایوس ہوں گے تو مسئلہ بتانے والے کو مار دیں گے، لیکن دعوت کی فیلڈ میں ایک بہترین دائی وہ ہے کہ جو لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے، جو لوگوں کو امید دیتا ہے، جو لوگوں کو مایوسیوں سے نکالتا ہے، اور جو لوگوں کو راستے نکال کے دیتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اگلی سیڑھی پر قدم رکھوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو رویے اور انداز ہیں، یہ اگر ایک دائی استعمال کرتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ کیوں؟ مایوس بندہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے، وہ ایک چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے، وہ ایک تلخ سوچ کا شکار ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسی جیم گاڑی ہوتی ہے جو روڈ کے سینٹر میں خود بھی رک جاتی ہے، باقی ٹریفک کو بھی بلاک کرتی ہے، اور جو اس کو پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا تو ان کو وہ جلی کٹی سناتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بناتا، بلکہ ایسا مایوس شخص لوگ تو اس کو کہہ لیں کہ پاؤں کے قریب نہیں آنے دیتے، دل میں اس کو کس نے جگہ دینی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دائی، جو دین کا دائی ہے بالخصوص، وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو انسانوں کی تنہائیوں کو جانتا ہے، ان کے ماضی کو جانتا ہے، ان کے مستقبل تک کو جانتا ہے، ان کی آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے اندر چھپے حالات و واقعات کو جانتا ہے، وہ بھی سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اپنی مخلوق کو، انسانوں کو کیا تاثر دے رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیونکہ یہ مجھے جو اس میں سمجھ آئی ہے، مایوس شخص نہیں چلتا، مایوس شخص چلنے بھی نہیں دیتا، یہ دوسری مصیبت ہے۔ چلیں بعض وائرس ہوتے ہیں بندے کی ذات تک رہ جاتے ہیں، نہیں، یہ جو مایوس شخص ہوتا ہے نہ یہ چلتا ہے، نہ یہ سوسائٹی کو چلنے دیتا ہے۔ جس طرح پیچھے سے پکڑ کے نہیں کسی چیز کو کھینچ کے روکا جاتا، اس بیچارے کو یہ مصیبت ہوتی ہے کہ جب میں نہیں چل رہا تو کوئی اور کیوں چلے، تو وہ ایسا ماحول پیدا کرے گا کہ معاشرہ بھی رکے، اور رکنا موت ہے، تحرک زندگی ہے۔ تو پر امید انداز جو ہے نا، یہ ایک دائی کا جتنا زیادہ اور شاندار ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص اتنا لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائے گا، اور لوگ اس دین سے محبت کریں گے، اور لوگ اس دین کے ساتھ پیار کریں گے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، پہلے وہ غیر مسلم تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی سمجھ دے دی۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے بڑا جائزہ لیا پوری دنیا میں کہ غریب، امیر، طاقتور، کمزور، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کا کیا قصور ہے غریب ہونے میں، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ سوسائٹی میں پاورفل نہیں ہے۔ تو ایسے کمزور لوگوں پر بڑے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو دنیا کی عدالتیں انصاف نہیں دیتی، دنیا کی حکومتیں ان کو انصاف نہیں دیتی، وہ بیچارے ظلم کی چکی میں پستے ہیں، اور سوائے
बर्दाश्त करने के उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। तो कहते हैं मैंने बड़ी बड़ी स्टडी की, बड़ा मुतालिया किया कि यार इन लोगों का बेचारों का क्या कसूर है कमज़ोर रहने में, गरीब रहने में। तो ये मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन है मुआशरे में कमज़ोर। पूरी दुनिया में ये सिलसिला चलता है, ताकतवर और कमज़ोरों का निज़ाम तो हर जगह पर मौजूद है। तो कहते हैं कि मुझे किसी जगह से कोई उम्मीद नज़र ना आई। बिल आखिर मैंने इस्लाम का मुतालिया किया तो मुझे वहां से पता चला कि दुनिया की अदालतें जितनी मर्जी करप्शन करें, जुल्म जालिम का साथ दें, जो कुछ मर्जी यहां हो जाए, लेकिन क़यामत के नाम पर एक ऐसा अदालत लगने का फैसला हो चुका है जो मुसलमान कहते हैं कि वो जजा और सजा का दिन है। और वहां पर हर मजलूम को जिस पर जुल्म किया गया था मुकम्मल इंसाफ पहले फराहम किया जाएगा, उसके बाद अगले मरहले जो हैं उनकी तरफ जाया जाएगा। हत्ता कि दो बकरियों ने अगर आपस में एक दूसरे को टक्करें मारी हैं तो जिस बकरी के सींग थे दुनिया में और दूसरी के नहीं थे, तो जिसके नहीं थे उसको सींग दिए जाएंगे। इस कदर इंसाफ और अदल वाला माहौल होगा कि दुनिया में जितने लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उनको वहां मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा और यहां की महरूमियों का अजाला अल्लाह क़यामत को कर देगा। तो कहते हैं इस बात ने मुझे इतना इंप्रेस किया कि यार देखो, कोई तो मौका है कि जो फितरी तौर पे बेचारे कमजोर थे मुआशरे में, कोई तो मरहला जिंदगी में ऐसा आया, खा वफात के बाद ही सही, लेकिन उनको उसका सिले का मिलना, इसी तरह इंसाफ का मिलना और सुप्रीम कोर्ट जो अल्लाह ताला की है उसका मुनक्कद होकर लोगों की जरूरतों को पूरा करना। कहता है ये जो मुझे उम्मीद लगी ना कि यार वाकई कमजोर बंदे को भी एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह ताला सपोर्ट करके तो उसको इंसाफ दिलाएंगे। तो कहता है कि इस बंदे ने मुझे ऐसी उम्मीद दी कि यार नहीं, यहां मायूसी वाली बात नहीं। हत्ता कि कहते हैं कि इस चीज ने मुझे इस्लाम के साथ ऐसा जोड़ा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी तकरीरों में, दावत में, गुफ्तगुओं में आप देखेंगे छोटी मजलिसों में, बड़ी मजलिसों में एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो हालात को देख के ना तो बाज़ औक़ात ये तासर कायम करती है कि बचत का रास्ता ही कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए। मेरा ख्याल है जब रास्ता कोई नहीं बचेगा तो फिर तबाही जो है वो अगले दिन तक डिले क्यों हो रही है। इसका मतलब है जिस तरह के भी हालात हों कोई ना कोई गुंजाइश होती है, कम से कम अपने हिस्से का सही रोल प्ले करने की गुंजाइश तो होती है कि नहीं होती। हम अपने हिस्से का भी रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं होते और करोड़ों लोगों को कोसते हुए ये तासर देते हैं। मसलन आप देखेंगे, मैंने ये कई दफ़ा इस चीज़ का मुशाहदा किया, लोग जब उनको कहा जाए ना अल्लाह के दीन की दावत का काम करो तो अब वो काम नहीं करना चाहते। तो उज़्र उनके देखें क्या है, मसलन वो कहेंगे मैंने जी अपनी बस्ती में देखा है, यकीन करें लोगों के दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं। भाई ये मोहरें आपने लगाई हैं, ये लगी हुई मोहरें आपको कोई अल्ट्रासाउंड ऐसा मिल गया कि जिससे पता चले मोहरें लगी हुई हैं। और कोई बात क्या है, नहीं 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 ये तो पक्के मुनाफिक हैं। अच्छा जी, कोई उठ के कहता है नहीं जी नहीं, इनका तो बेड़ा ही गर्क हो गया, ये तो गल सड़ गए हैं, इनकी तो बचत ही कोई नहीं है। ऐसे ऐसे जुमले जिनमें 100% मायूसी कूट कूट के भरी हुई है और वो लोग सिर्फ इसलिए ये मायूसी फैलाते हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की होती, दावत का काम नहीं किया होता और तासर ये देते हैं कि ये नहीं हो सकता। हालांकि मैं हैरान हूं, दूसरी तरफ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि अहले ताइफ ने जो आपके साथ सलूक इख्तियार किया, आप नहीं मायूस हुए। आप ऐसे पुर उम्मीद हैं कि आप कह रहे हैं फरिश्तों को, जो कह रहे थे, पेशकश लेके आए थे कि आप कहें तो हम इनको 2 पहाड़ों में रख के रगड़ दें। आपने कहा नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों से अल्लाह अच्छे लोग पैदा करेगा। तो ये जो पुर उम्मीद अंदाज है ना, ये एक बेहतरीन दाई की वो सिफ्त है जो रसूल अल्लाह सल्लम की सिफ्त है। और अल्लाह ताला ये चाहता है कि जो उससे सीखे, उसके नबियों से सीखे, तो वहां मायूसी नहीं होनी चाहिए, वहां स्ट्रगल का जहन होना चाहिए, वहां आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, वहां अपने हिस्से की कोशिश करने का जिम्मा लेना चाहिए। इसके बाद क्या नताइज निकलते हैं वो फिर अगली बात है। एक ये चीज। फिर एक और बात है जो दाई हजरात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ इसमें बाज़ औक़ात कमी पाई जाती है कि हम जब किसी को दावत दे रहे होते हैं, हम दावत नहीं दे रहे होते, हम उनको जबरदस्ती मनवा रहे होते हैं, हम उन पर मुसल्लत करते हैं अपना मौक़िफ़। मेरा ख्याल है कि जब आप अपनी बात मुसल्लत करना चाहेंगे और कहेंगे कि मनवा के उठना है,
میرا خیال ہے یہ ایک ایسا رویہ ہے اگریسو قسم کا جو اگلے بندے کو بھی ریئیکشن پر بعض اوقات کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا لست علیہم بمسیطر، اے میرے پیارے نبی آپ ان پر دروغے نہیں لگے ہوئے، کوئی نہیں، آپ کا کیا کام ہے، آپ چیز کو بس پہنچا دیں، ڈلیور کریں، آپ پیغمبر ہیں تو آپ نے ادھر سے پیغام لینا، اگر ڈلیور کر دیں۔ وہ لوگ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، کسی کو ہدایت ملتی یا نہیں ملتی، آپ اس مسئلے میں پریشان نہ ہوں، آپ کا کام پیغام کنوے کرنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھے دائی کی سوچ یہ ہونی چاہیے، وہاں نہ تصادم نہیں ہوگا، ٹکراؤ نہیں ہوگا، الجھاؤ نہیں ہوگا، اور ہم اپنی شخصیت کو زیرو کی طرف نہیں لے کے جائیں گے اور دین والے طبقے سے متنفر نہیں لوگوں کو کریں گے۔ کب؟ جب ہماری کوشش کیا ہوگی، بھائی مجھے تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ دی میں نے وہ آپ تک پہنچا دی ہے، اب آپ اس پہ غور کریں، اس پر آپس میں شیئرنگ کریں، کسی سے معلومات لے لیں، تحقیق کر لیں، وما علینا الا البلاغ، بھئی میں نے تو اپنا پیغام جو تھا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ تو جب آپ آپشنلی بات کریں گے نا کہ قبول کرنی ہے کریں، نہیں کرنی نہ کریں، میں نے تو پیغام پہنچانا تھا دے دیا، تو یہاں تصادم نہیں ہے نا، تو اگلے بندے کو غور کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات لمبی بحث، تلخ لہجے، سخت الفاظ، ماتھے پہ بل پڑے ہوئے، پسینے آئے ہوئے، اونچی آواز، بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لڑائی ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، کوئی مسئلے ہوتے بحث ہو رہی سی، بھائی کس کے ساتھ بحث ہو رہی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ بحث ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنی بات کر دی ہے، اس کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن مسلط کرنے والا، بات منوانے والا جو رویہ ہے، میرا خیال یہ دعوت کو نقصان دیتا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پیغام اچھے طریقے سے پیش کریں، اور ہمارا پیش کرنے کا انداز جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر کسی سے بحث کرنی ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے، بحث میں، مجادلہ میں، مناظرہ میں بھی خوبصورتی کا لحاظ رکھنا، وہاں بھی حسن کا، احسان کا، حسن کا، اسی ان کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب بحث میں آپ حسن کا خیال نہیں رکھیں گے، احسن طریقے کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ ٹکراؤ ہے، الجھاؤ ہے اور لڑائیاں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یقین کریں بعض مناظر میں نے ایسے دیکھے، دونوں فریقوں کے سامنے قرآن پڑھے ہوتے ہیں، صحیح احادیث کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے بدتمیزی کے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ جو آپ کے سامنے پورا نصاب پڑا ہے، سیٹ اپ پڑا ہے، جو چیزیں آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان کے کور میں جو بدتمیزی کی انتہا ہو رہی ہے اور جو گالیاں تک دے دی جا رہی ہیں، یہ کون سی دعوت ہے بھائی؟ آپ کس طریقے سے کسی کو اپنی بات منوانا چاہ رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے رویے ہیں جن سے عام بندہ جو ہے وہ متنفر ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو یار سامنے قرآن پڑھا ہے، سامنے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اور ان لوگوں کو آپس میں بات کرنا نہیں آتی۔ کیوں؟ وہاں کئی جگہوں پہ یہ چیزیں آئی ہیں، بدتمیزی کی انتہا ہوئی، بہت اونچی آواز ہوئی، ذاتیات پر اتنے کیڑے نکالے گئے، بیٹیوں تک کے ایک دوسرے کو تانے دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ تاثر جو ہے کہ بھئی جس میں ہم دوسرے کی شخصیت کو گندا کر کے ڈی گریڈ کریں، اور یہ سارا کچھ کس لیے؟ کہتے ہیں جی یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جی، لاجکس ہوتی ہیں جی، اگلے بندے کو زیر کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے سمجھ ہے ان چیزوں کا عامت الناس پہ کوئی بہت اچھا اثر نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اس طرح کے بحث و مباحثے میں ماشاءاللہ پولیس تشریف لے آتی ہے، دونوں فریق حوالات میں بند ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام چل رہا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے ہمیں احسن طریقے کے ساتھ بات پیش کرنی چاہیے، اور اس میں منوانے کی بجائے سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے، مسلط کرنے کی بجائے آپشنلی پیش کرے، کیونکہ اگر اس کا نام ہدایت ہے تو وہ اللہ نے اس کے دل میں اتارنی ہے، اور اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ اور 10 دن بیٹھے رہیں گے، کیا کر لیں گے؟ لیکن اچھے طریقے سے بات کو پیش کریں، منوانے سے اور مسلط کرنے سے بچیں۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جن کو بھیجا کہ جائیں آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، تو ان کو نا چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑی خوبصورت باتیں سمجھائیں۔ مثلا کیا بات سمجھائی؟ فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں آسانی پیدا کرنا، اسرت تنگی پیدا نہ کرنا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت سنانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ وہ ٹیکنیکس ہیں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ نے جب پبلک کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو جس تھیم کا، جس روح کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے، وہ چار چیزیں یہاں پر ایک ہی حدیث میں بیان کر دی۔ ایک چیز کیا تھی؟ یسرو، آپ نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی۔ یقین کیجئے جب ہم دعوت میں آسانی پیدا کرتے ہیں تو اگلا بندہ محسوس کرے کہ ہاں ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس کی قبولیت بڑھ جائے گی اور آپ کی دعوت کو وہ قبول کر لے گا۔ لیکن جب ہم تنگی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس تنگی کو وہ اگلا بندہ پہلے سیشن میں سن کے ہی کہتا ہے نہیں نہیں ساڑھے والا کام نہیں بھائی، ایسی نہیں کر سکتے، میرا خیال ہے یہ ہمارا وہ کمزور انداز ہوتا ہے تنگی پیدا کرنے والا، جو اگلے بندے کا ذہن بنا دیتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ حیرت والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی سے بطور خامد مل چکا ہوں۔ تو ظاہر ہے جب میاں بیوی نے روزے کی حالت میں آپس میں ملنا ہے تو روزہ تو ختم ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا ایک حل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ 2 مہینے کے روزے رکھیں مسلسل، درمیان میں گیپ نہ آئے، 2 مہینے کے روزے۔ تو اس بیچارے نے کہا کہ مجھ سے تو یہ نبھانا مشکل ہوا تھا، اسی لیے تو یہ پرابلم آئی ہے۔ آپ نے ایک اور آپشن دیا، کیا؟ آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہوئی۔ وہ کہتا ہے اچھا، کہتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا، معاشی طور پہ پریشان ہوں۔ اب دیکھیں آپ نے آپشن دیے ہیں نا، میں کہتا ہوں جو جائز آپشن دیے جا سکتے ہیں وہ تو ہمیں دینے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کہتے ہیں چلو بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا سمجھ لیں، ایک معقول مقدار میں کھجوریں لے کے آیا۔ آپ نے کہا یہ اپنے محلے میں لے جاؤ اور جو مسکین ہے غریب ہے ان میں تقسیم کر دو۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں مجھ سے زیادہ مسکین بھی کوئی نہیں۔ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اچھا یار تو اپنے گھر ہی لے جا۔ اب اندازہ کریں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے نا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بھئی جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ آپ ایک بندے کو کہتے ہو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرے، مشکل ہے، آپ اسے کہو 100 روپیہ کر لے، مشکل ہے، آپ کہو 10 روپے کر لے، یہ کون سی بات ہے؟ آپ اس کو کام کرنے کی طرف لے کے آئیں۔ آپ پہلا امپریشن اتنا ہیوی نہ اس کے سامنے رکھ دیں کہ وہ کہے جی یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں آج اس نے قدم اٹھائی ہیں، وہ چلا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا شخص جو چل پڑا ہے یہ منزلوں تک پہنچ جائے گا، لیکن اسے چلائیں تو صحیح نا۔ تو یہ جو ہے نا آسانی پیدا کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو اسلام نے طے کر دیا ہے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ میں نے نا ایک بھائی کو کہا، میں نے کہا یار داڑھی رکھ لو، تو کسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہ فضیلت ہے، وہ جو کچھ مجھے سمجھ آئی میں نے بتائی۔ وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ ایسا کریں یار مجھے نا 10 دن تک کی چھٹی دے دیں۔ اچھا میری بڑی ہنسی نکلی، میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں چھٹی دینے والا 10 دن تک کی؟ کہتا بس 10 دن کے بعد جو ہے نا میں نے فلاں کام کرنا ہے تو بس سمجھا کہ اس کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا۔ اب میرے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کہوں چلو جی تمہیں 10 دن کی چھٹی ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ چھٹی میں کہاں سے دوں؟ شریعت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، انسانوں کو تو اجازت نہیں، لیکن ہم اس کو احساس دلا سکتے ہیں بھائی زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس غلطی کو کور کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی منگو، خیر کی طرف چلو۔ ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے سامنے کوئی ایسا بھیانک منظر رکھ دیں کہ اس بیچارے کو سمجھ یہ آئے کہ نہیں جی نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اس میں یہ بالکل نہیں کہوں گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، جن لوگوں نے شرک کا معاملہ کیا تو انہوں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ چند دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اب یہ ظاہراً تو بڑا درمیانہ سا راستہ تھا نا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک یہ اوپر سے ڈکٹیشن نازل کی کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم نے تمہارے خداؤں کی پوجا نہیں کرنی، تم ہمارے خدا کی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا اس درمیانے راستے کے نام پر آپ کہو کہ ہم شرک کو قبول کر جائیں
اور اللہ کے ساتھ دوسروں کے سامنے سجدے کریں، اس کا تصور، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں۔ تو یہ تھوڑا ہے کہ چلو مندر میں بھی چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، تو آسانی پیدا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس درجنوں آپشن ایسے ہوں گے جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے لے کے آ رہے ہیں، ان میں ایسا ہے کہ بندہ چل پڑے، اس کا قدم اٹھا دو۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا کچھ حصہ خرچ کر کے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مکمل کھجور کی بات، ایک کھجور کی بات نہیں ہو رہی، کھجور کا کچھ حصہ۔ اس کا مطلب ہے یار اس پر کون کہے گا کہ جی میں نہیں، آدھی کھجور میں نہیں صدقہ کر سکتا، میرا لک ٹوٹ جانا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے لو پروفائل میں جا کے اتنے چھوٹے پیمانے پر آپ کو کام بتا رہے ہیں جہاں انسان کے نہیں یار اب تو مجھے ویسے ہی شرم آ رہی ہے، میں کس طریقے سے کہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آسانی پیدا کرنا جو ہے، یہ جو حدود اسلام نے طے کر دی ہیں اس کے اندر رہ کے ہمارے لیے کوئی راستہ ہم کسی کے لیے نکال سکے تو نکالیں، لیکن اس کو کوشش کریں کہ اس کا قدم اٹھ جائے، وہ چل پڑے، اس کو امید بھی لگے، وہ اس طرف چلنے کی کوشش کرے۔ آسانی پیدا کرنا، لیکن آسانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اٹھ کے کسی کو کہہ دے چلو جی آپ بس 2 نمازیں پڑھ لیا کرو، بات ہی کوئی نہیں۔ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 کہی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں 2 کہنے والے؟ تو آسانی کا مطلب یہ نہیں۔ ہاں، بندہ بیمار ہے، آپ اس کو کہیں بھی نماز پڑھ لیں، وہ کہتا ہے میں وضو نہیں کر سکتا، راستہ نکال کے دیں، آپ تیمم کر لیں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے جی میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، آپ کہیں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کہتا ہے میں اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتا، آپ کہیں لیٹ کے پڑھ لیں۔ وہ کہیں میں اب اٹھ نہیں سکتا، جی اشاروں سے پڑھ لیں۔ 2 نمازیں ظہر عصر کی جمع کر لیں، صرف فرض پڑھ لیں، مغرب عشاء کا آپ یہ ہے راستے دینا، آسانی پیدا کرنا، تاکہ اگلا بندہ تصور کرے کہ ہاں ہاں یار یہ تو پھر اب مجھے کر ہی لینا چاہیے۔ اور تنگی پیدا کرنے کا جو ہمارا معاملہ ہے نا، تو میرا خیال اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ اگلا بندہ دین سے متنفر ہماری خراب حکمت عملی کی وجہ سے نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ بڑی زبردست ہے، وہ ہے بشرو ولا تنفرو۔ اسی حدیث کا حصہ ہے، لوگوں کو بشارت سناؤ، خوشخبری سناؤ۔ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی خوشخبریاں کچھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ خود نہیں جوڑی؟ مگر یعنی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے خوشخبریاں سنا رہا ہے جنتوں میں نعمتوں کی، لیکن ساتھ کوئی عمل جوڑا ہوا ہے، کہیں ایمان جوڑا، کہیں دعوت جوڑی، کہیں حج جوڑا، کہیں جہاد جوڑا، کہیں صدقہ خیرات جوڑا، یعنی کوئی پریکٹس بتائی ہے نا۔ تو اس پریکٹس کے ساتھ نتائج جو ہیں وہاں جنتوں کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، وہاں آسائشوں کے، سہولتوں کے، ریلیکسیشن کے، اللہ کی رضا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، اس طرح کے پیکیجز ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں پر ہم تھوڑا غور کریں، جب ہماری گفتگو خوشخبری سنانے والی ہوگی نا، آپ اتنے کسی محفل میں جا کے کہہ دیں جی توجہ فرمائیں میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے جتنا مرضی شور وہاں پر پہلے پڑا ہو، جب آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ میں خوشخبری سنانے لگا ہوں، تو ہر بندہ سوچے گا شاید یہ خوشخبری میرے متعلق ہی ہو۔ یہ انسانی نفسیاتی معاملہ ہے کہ جب وہ کسی چیز میں فائدہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فائدہ مجھے ہی مل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ 100 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ میں سے کسی کی لاٹری نکلی ہے تو میں ابھی اس کا نام لینے لگا ہوں، اچھا کیوں لوگ خاموش ہوں گے؟ اس بات پر کہ ہو سکتا ہے وہ میری ہی نکل آئی ہو سکتا ہے کہ وہ میری ہی نکل آئی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے کہ شاید اس میں مجھے کوئی فائدہ مل جائے، اور یہ خوشخبریوں والا انداز ایک دائی کی کوشش ہونی چاہیے، وہ جو بھی اعمال پیش کرتا ہے ان اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ اس طریقے سے پیش کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہو، اور جس میں بندہ محسوس کرے کہ ہاں ہاں اگر میں نے یہ اچھا کام کیا تو اس کا یہ رزلٹ بھی مجھے ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ دعوت کا وہ طریقہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور یہ دعوت کا وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، خوشخبریاں سنانے والا۔ تو یہ ہمارا ایک مزاج ہونا چاہیے، اور فرمایا متنفر نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے جو ہماری کم علمی، مشاہدے کی خرابی، طبیعتوں کی خرابی یا کمزوری،
اس وجہ سے نا ہم بعض اوقات لوگوں کو دین سے متنفر کر دیتے ہیں اور ایسی ایسی سرگرمیوں کا تاثر دیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کہ جو پہلے نمبر پر تو دین میں ہی نہیں ہوتی، اور اگر ان کو پیش کیا جاتا ہے تو اتنے خوفناک انداز میں پیش کیا جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا واقعی ہم اس کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اسلام کہہ سکتے ہیں؟ بڑی چیزیں اس طرح کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کیا کرنا ہے، آسانی پیدا کرنی ہے، دعوت کی فیلڈ ہے۔ دوسرا کیا بیان کیا؟ تنگی پیدا نہیں کرنی، حکم ہے۔ تیسری چیز کون سی بیان کی؟ کہ لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے۔ اور چوتھی چیز کون سی پیش کی؟ کہ لوگوں کو متنفر نہیں کرنا۔ اب یہ لفظ تو ایک ایک آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے اسباق ہیں، لیکن یہ میں ٹچ دے رہا ہوں، آپ خود بھی انشاءاللہ اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم اگلی بات کی طرف، جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک داعی کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ انداز اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا اور یہی انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا۔ وہ ہے لوگ باتوں کو سمجھنے کے لیے بعض کا تصویریں دیکھتے ہیں، شکلیں دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اگر لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے مثالوں کا استعمال کرتے ہیں، مثال کا استعمال، لیکن مثالوں کے استعمال میں کوشش کرنی چاہیے ایسی مثالیں ہوں جو جس کو آپ بیان کر رہے ہیں نا اس کے مائنڈ لیول کے مطابق ہوں۔ دیکھیں نا، فرض کریں ذمہ دار بیٹھے ہیں، تو آپ اگر ایسی مثال دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے جس کا تعلق زراعت سے ہے تو وہ بہت جلد پک کر جائیں گے۔ اسی طرح اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تھوڑی اس سے ریلیٹڈ مثال دیں گے، وہ ان کو بڑی سمجھ آئے گی۔ کوئی انجینئر ہے، آپ اس کے متعلق مثال دیں۔ کوئی ماں ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، اور تھوڑا اس حوالے سے مثال دیں۔ باپ ہے، اس کو جو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کو ہم جو مثال دینے جا رہے ہیں اس بندے کا کرائٹیریا کیا ہے، دنیا کس طرح کی ہے، اور اس کو بات سمجھانے کے لیے ہمیں کس طریقے کی مثال دینی چاہیے تاکہ وہ فوری طور پر کلک کر جائے کہ ہاں ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسی لیے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، ذہنی لیول کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کا ماحول سامنے رکھتے ہوئے پھر مثالیں دی ہیں تاکہ جو سننے والا بندہ ہے، جس بندے کو بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ شخص اس کو اس طریقے سے قبول کر لے کہ ہاں ہاں یہ تو میرا مشاہدہ ہے، یہ تو میرا مشاہدہ ہے۔ تو بے شمار مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، بے شمار مثالیں احادیث میں موجود ہیں، اور مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بندہ اس کیس کو اس مثال پر فٹ کرے اور وہ سمجھے کہ ہاں یار بات مجھے بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ تو مثالوں کا جو استعمال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ داعی حضرات کو اپنی بات کو، وہ جو ایک ٹیکنیک تھی نا آسان کر کے پیش کرنا، جس کا ہم نے پیچھے تھوڑا ٹچ دیا، تو آسان کر کے پیش کرنے کے لیے اگر آپ مثالوں کا استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بات کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ سمجھا سکیں گے۔ آگے ایک چیز ہے، انسانوں کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ انداز اختیار کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انداز اختیار کیا ہے، اور ایک داعی کو بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ جن کو نصیحت کر رہے ہیں خود احتسابی کا ان کو ذہن دیں، خود احتسابی، کہ جس طرح اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے کو اپنے احتساب پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور جو اپنا احتساب ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شارٹ کام ہے کہ سمجھے آپ نے بندے کو آٹو پہ لگا دیا، یہ ہوتا ہے نا ایک سسٹم ہے، چیزیں ہیں مینولی بندے کو خود کرنا پڑتی ہیں، اور اگر آپ ایک بندے کو زیادہ سے زیادہ ایک لیکچر دے لیں گے اور کیا کریں گے، لیکن اگر آپ اس بندے کو آٹو پہ لگانا چاہتے ہیں، آپ اس کو یہ ذہن دیں کہ خود احتسابی اپنا محاسبہ خود کرے۔ اب جو بندہ اپنا محاسبہ خود کرے گا، اور اس کو محاسبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیں، بتائیں
کہ کس طرح نیوٹرل ہو کے اپنے محاسبے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جو میرے اندر برائی ہے میں نے اس کو بھی صحیح کہتے رہنا ہے، اور جو صحیح ہے اس کو تو ویسے میں نے صحیح کہنا ہے، اور میں نے اپنی چھوٹی خوبی کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے. میں نے کس کو پیش کرنا ہے؟ خود احتسابی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے معاشرے کو آپ نے مطمئن کرنا ہے، نہیں، آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، آپ نے اپنے دل اور دماغ کو استعمال کرنا ہے، آپ نے قرآن و سنت کے سٹینڈرڈ کو قبول کرنا ہے. پھر جب آپ خود احتسابی کا ذہن اس بندے کو دے دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ آٹو پہ لگ جائے گا، اور خود وہ محسوس کرے گا میرے اخلاقیات میں یہ کمی ہے، عبادات میں یہ کمی ہے، عقیدے میں یہ کمی ہے، معاملات میں یہ کمی ہے. یعنی آپ اس بندے کو جب خود احتسابی کا سبق پڑھا دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بڑا کام جو ہے وہ اس کے گلے پڑ جائے گا، اس کے ذمے لگ جائے گا. آپ ریلیکس ہو جائیں گے، وہ آٹو پہ لگ کے بے شمار اپنے متعلق ریسرچ بھی کرے گا اور اصلاح بھی کرے گا، شیئرنگ بھی کرے گا. تو آپ سمجھے جو آپ تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں، خود احتسابی کا جو ذہن ہے یہ لوگوں کو دینا چاہیے. تو دائی اپنے کام کو، جس طرح بندہ ایک مینیجر کام کو مینیج کرتے ہوئے تقسیم کرتا ہے ٹیموں پر کہ بھئی یہ کام فلاں کرے، یہ کام فلاں کرے، تو ہم جب چاہتے ہیں کہ دین کے حوالے سے جو سمجھانے کا بوجھ ایک دائی پر ہوتا ہے اس کو بھی تقسیم کرنا چاہیے. تو وہ سمجھانے کا جو بوجھ ہے، وہ ایک بندہ جو ہزاروں لوگوں کو سمجھاتا رہے، تو ایک بندہ دوسرے بندے کو اگر یہ مائنڈ سیٹ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ اپنا احتساب کرو، تو میرا خیال ہے جب کوئی شخص آپ کی اس ڈکٹیشن پہ اپنا احتساب شروع کرے گا تو آپ نے کام کو ایسا تقسیم کیا کہ جو آپ کا اصلاح کا، دعوت کا ذمہ تھا، اس کا ایک بڑا ٹکڑا، ایک بڑا حصہ ایک بندے نے کہا میرے حصے کا مجھے دے دو، میرے اندر جتنی خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں میں ان کو خود ڈیٹیکٹ کروں گا، خود میں ان کی اصلاح کر لوں گا. تو گویا کام کی تقسیم کا اور دوسرے کو آٹو پہ لگانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خود احتسابی کا جو احساس ہے یہ دائی حضرات کو لوگوں کے اندر پیش کرنا چاہیے. واللہ جب بندہ غور کرتا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی اصلاح ہو جاتی ہے کہ شاید درسوں میں اتنی اصلاح نہیں ہوتی ہوگی جتنا خود احتسابی بندے کو نا، چونکہ وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو بندے کو بہت کچھ سوچنے پر، سمجھنے پر اور ماننے پر مجبور کر دیتا ہے یہ احساس جب کوئی بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. اسی طرح پھر ایک اور چیز ہے، وہ بھی میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان شعوری لاشعوری طور پر تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں. بڑی دنیا ایسی ہوگی، بڑی ہسٹری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک سبجیکٹ کے طور پہ تو شاید دنیا اس کو اتنی نہ پڑھے، یا چند سکالرز اس کو پڑھ لیں، چند مبصرین اس کو پڑھ لیں، کچھ لوگوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے، یا کچھ لوگوں نے آپ سمجھیں کسی کو کچھ منوانا ہے. تو اس طرح جس طرح کیس کی تیاری ہوتی ہے اس طرح کی کوئی شکل بن سکتی ہے. لیکن اگر میں چھوٹے پیمانے پر بات کروں تو بڑے جب چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ اکثر جن چیزوں کے حوالے دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا، ہمارے گاؤں میں ایک حادثہ ہوا، ہمارے محلے میں ایک حادثہ ہوا، فلاں بچے کا یہ نقصان ہوا، فلاں بندہ یہاں فیل ہوا، کیوں ہوا؟ یہ خرابی تھی، یہ خرابی. تو وہ جو سکھانے بتانے والا ہے وہ اپنے ماضی قریب کے واقعات کو بیان کر کے تو وہ اپنی نیو جنریشن کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ فلاں حادثہ فلاں وجہ سے ہوا تھا، اور یہ رات جو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ کو پتہ کیوں ہوا ہے؟ اصل میں یہاں یہ مسئلے تھے، اس سے پہلے بھی یہاں فلاں حادثہ ہوا تھا، یہاں روڈ ٹھیک نہیں ہے، موڑ ٹھیک نہیں ہے، روڈ کی فلاں حصہ اس کا خراب ہے، یہاں کہہ لیجئے کہ بھی چڑھائی بہت زیادہ ہے، یہاں موڑ بڑا اچانک ہے. یعنی نا، اور پچھلے حوالے دیے جاتے ہیں، پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا، آپ نے یہاں سے جانا ہے تو دھیان سے جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعوری یا لاشعوری طور پر ہر انسان اپنے ماضی کو اور معاشرے کے ماضی کو وہ ڈسکس کرتا ہے. کس لیے؟ سبق حاصل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی سوسائٹی میں جو دعوت کا ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سابقہ انبیاء کے واقعات، امتوں کی تباہی کے واقعات، ان کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. اور اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی کامیابی ملی ہے کسی نبی کو بڑی اسپیشل، تو اس کو بھی بیان کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ واقعات ہیں، ہسٹری ہے،
اس کو بھی اگر دعوت میں پیش کیا جائے تو بڑی دنیا ایسی ہے کہ جو اس کی حقانیت کی بنیاد پر آپ کی بات کو قبول کرتے کہ بالکل فلاں حادثہ ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی، ہم نے یہ اس طرح کے حرکات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے، تاریخ کے بے شمار واقعات جھوٹے ہوتے ہیں، بے شمار واقعات جھوٹے ہیں، خود ساختہ واقعات ہیں۔ چونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس اس طرح کا نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کے لیے سچے واقعات کو بیان کرنا چاہیے اور تاریخ سے ان چیزوں کو لینا چاہیے جو جرنلی انڈرسٹوڈ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے جناب ہم وہ تاریخ بیان کرنا شروع کر دیں جس کا دنیا جہاں میں کہیں ذکر نہ ہو اور ہم الگ سے ہی بات کریں۔ ابھی دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسلام کی جو تاریخ ہے یہ 1500 سال، 1445 کے راؤنڈ اباؤٹ، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ماہرین جو آثار قدیمہ کے اور بڑے بڑی اس طرح تحقیق کرنے والے بات، ان کی اکثر باتیں پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، آپ بھی تھوڑا اس پہ غور کیجئے گا۔ دو باتیں وہ بڑی استعمال کرتے ہیں، ایک تو کہیں گے ملینز ایئرز اگو، ٹھیک ہے جی، کوئی کہہ دیتا ہے جی بلینز ایئر اگو، اچھا ایک اور اٹھتا ہے بہت پیچھے آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ 5000 سال قبل مسیح کی بات، اچھا جی 3000 سال قبل مسیح کی بات۔ او بھائی سارا کچھ آپ نے قبل مسیح کا ہی پیش کرنا ہے، یہ جو اتنا کرنٹلی شاندار محفوظ ترین سارا کچھ پڑا 1500 سال کا، اس پر تو ڈسکس نہیں کرتے۔ جب بھی بات کرنی ہے قبل مسیح کی بات ہوگی یا کروڑوں سال پرانی بات ہوگی، اور وہ بات کریں گے تحقیق کی باری آ جائے تو وہ ذرے پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ ایٹم بم کے حوالے سے بات ہو سکے، اور نئی تحقیق کرنی تو اس کائنات کے خالق پر تبصرہ ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں، اس کے وجود کا اقرار ہی کوئی نہیں۔ بہت زیادہ ہائی لٹریسی ریٹ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دہریے ہیں، اور اس کائنات کے خالق مالک اللہ رب العزت کے وجود کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن تحقیق کہاں ہو رہی ہے؟ ذرے پر۔ سبحان اللہ، کیا کمال نہیں کر دیا کہ ذرے پر تحقیق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کائنات میں جو کہہ لیجئے کہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہم پیش کر سکتے، جس کا کوئی تصور نہیں اس طرح کا دے سکتے، اس پر بات ہی کوئی نہیں، اس پر تحقیق کوئی نہیں، اور ذرات پر تحقیقیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح 1500 سال تک اسلام کا شاندار نظام، بہت کچھ، سارا کچھ صحیح محفوظ موجود ہے۔ آپ کو یہ جتنے ماہرین نظر آئیں گے اس پر بات کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ جب بھی باتیں ہوں گی قبل مسیح کی، اور قبل مسیح سے بھی انہوں نے نا 4-5 ہزار سال تھوڑا اوپر ہی رکھنا ہوتا ہے تاکہ بندہ کہیں پھسل کے گھسٹ کے تھوڑا قریب نہ آ جائے، تو کروڑوں سال پرانی بات ہے جی، ڈائناسورس کے دور کی بات ہے جی، عجیب باتیں یار۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثالوں میں بھی نا تھوڑی حقانیت کا دھیان رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بات سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ اور اس بات کا ذہن میں ہم نے ضرور رکھنا ہے کہ جو تاریخ سے ہم نے واقعات لینے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہونے چاہیے، عامت الناس میں وہ معروف ہوں، تو میرا خیال وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا بڑا استعمال کیا ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کو انسانوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے، وہ ہے جواب دہی کا تصور۔ جواب دہی کا تصور، اس کو آپ قیامت کے ساتھ ریلیٹڈ کر سکتے ہیں۔ قیامت کے ساتھ جب آپ اس کو ریلیٹ کریں گے تو اس میں کیا نظر آئے گا کہ آپ شارٹ لفظوں میں ایک بہت بڑی دعوت دے رہے ہیں۔ گویا جب آپ قیامت کی بات کریں گے تو شارٹ لفظوں میں آپ نے ایک بہت بڑی دعوت دے دی ہے، جس میں اس بندے کو سوچنا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جو اب مر چکے ہیں بعد میں مریں گے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر اپنے اچھے اور برے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اور پھر پل صراط یہ ہوگا، حشر کا دن یہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ یہ ہوگا، شفاعت یہ ہوگی، یعنی بہت کچھ اس میں آ جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو قیامت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے، ان میں قیامت کا جو احساس ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے جو شروع کے پارے ہیں وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں زیادہ ملیں گی، اللہ کا تعارف زیادہ ملے گا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو احکامات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، اس طرح کی چیزیں ملتی جائیں گی۔ لیکن جیسے جیسے آپ آخری پاروں میں چلے جائیں، 28واں، 29واں، 30واں، تو یہاں پر کثرت کے ساتھ جس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ قیامت کا ہے۔ اچھا، میں نے اس میں ایک بڑی عجیب مشابہت پائی ہے، آپ کا بھی اپنا اپنا ممکنہ تجربہ یا مشاہدہ ہو، وہ کیا ہے؟
जवान लोगों की बातें और होती हैं, जवान लोगों की नसीहत और तरह की होती है। और जो बंदा ऐसी एज की तरफ जा रहा होता है ना, जो उसको कब्र की तरफ लेके जा रहे हैं, मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, फितरी तौर पर ढलान का सफ़र है, अब वो बेचारे अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने महसूस किया कि उनके ऐसे लोगों के फिर मौज़ूआत बदलते हैं। यानी जो नौजवान लोग हैं ना, दावत देने वाले, ये बहुत कम बात करते हैं क़यामत पर, मौत पर, कब्र पर बड़ी कम बात करेंगे, जनरल बातें होंगी। लेकिन जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती जाती है, उसकी फ़िक्र में चेंज आती है और उसके मौजू के इंतखाब में फ़र्क आता है। मैंने तो खुद महसूस किया है कि अब बहुत ज़्यादा दिल करता है ऐसी बातें डिस्कस करने से जिसमें कब्र, मौत, क़यामत, ये चीज़ें थोड़ी डिस्कस हों। तो मैं समझता हूँ कि शायद कुरान मजीद के जो आखिरी 3-4 पारे हैं, स्पेशली हम उनमें देखते हैं क़यामत का बड़ा तस्वर पेश किया गया है। और ये क़यामत शार्ट लफ्ज़ों में जब हम पेश करने की बात करते हैं, तो समझ लें कि एक बहुत बड़ी दावत हम किसी को दे रहे होते हैं कि अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो। तो ये जो जवाबदही का तस्वर है क़यामत पर, ईमान के नाम पर, जो ईमान के 6 अज्जा हैं, उसमें हमें इस्लाम ने ये बात समझाई है कि जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिन पर पूरा इस्लाम जो है वो खड़ा है, और जो चीज़ें बंदे के ईमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मैं समझता हूँ इस्लाह के लिए भी बड़ी ज़रूरी हैं, तो वो 6 अज्जा में से एक क्या है? क़यामत के दिन पर ईमान कि वो वाक़ई होगा। और वो ये थोड़ा है कि क़यामत से मुराद सिर्फ तबाही है, नहीं, क़यामत से मुराद जवाबदही है। तो ये जो अंदाज़ है ना जवाबदही का तस्वर, मैं समझता हूँ इसको क़यामत से रिलेट करके हमें बयान करना चाहिए। ये एक मुतफ़िक़ा सी बात है, सारे मुसलमान मानते हैं कि हाँ क़यामत आएगी, हाँ अल्लाह के सामने खड़ा होना है। ये जो रिमाइंडर है ना, ये भी एक दाई के सफ़र को, जो किसी की इस्लाह का है, बदलने का है, इसको थोड़े वक्त में क्लोज करके तो आपको ये फ़ायदा और नतीजा दे सकता है कि अगला बंदा अगर क़यामत के एहसास को ही अपने अंदर उजागर कर ले, जवाबदही का एहसास उसमें बेदार हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी उसको बदलने का बायस इंशाअल्लाह बन जाएगी। इसी तरह एक और चीज़ देखी है मैंने, ये मैं इस पर खुसूसी गुजारिश करूँगा दाई हजरात से, क्योंकि इस मसले में हमने बड़े बड़े नुकसानात देखे हैं और उठाए हैं। वो क्या है? ये है शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी। ये दीन के नाम पर बाज़ लोगों ने इसको इतना ज़्यादा पेश किया है कि लोग ना इसकी वजह से मुतनफ़र हुए। यकीन कीजिए, इतनी सख्ती, इतनी शिद्दत, इतनी इंतहा पसंदी दीन के नाम पर, मैं हैरान होता हूँ कि एक अच्छी तादाद वो साफ कहते कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आपने देखा जिन लोगों ने दुनिया की चीज़ों को बेचना होता है, सौदे बेचने होते हैं, अमवाल चीज़ें बेचनी होती हैं, वो गाहक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कितने कमाल के लहजे इस्तेमाल करते हैं, कितने कमाल के चुने हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और अपनी प्रोडक्ट को अगले की अप्रोच में करने के लिए जो हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। किस लिए? कि किसी तरह हमारा माल बिक जाए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर अगर वो तड़प, वो एहसास हो कि यार किसी तरह कोई मेरी बात कबूल कर ले, कोई मेरी बात मान जाए। कौन सी बात? मेरी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, दीन की बात, इस्लाम की बात। तो उसमें जो पेश करने का अंदाज है ना, मेरा ख्याल है वो जो सौदा बेचने वाला है ना, उससे ज़्यादा हमें समझना चाहिए कि हमने अपनी चीज़ को किस तरीके से पेश करना है कि आने वाला ज़रूर लेके जाए, खाली ना जाए। लेकिन हमारी जो शिद्दत पसंदियाँ हैं, इंतहा पसंदियाँ हैं, यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे दीन का जो दावत का मैदान है, इस रवैये की वजह से हुआ। अच्छा, यहाँ मैं खुली कुछ बातें करना चाहता हूँ। मसलन अल्लाह ताला रहम फरमाए, सही अहादीस से मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि जो बंदा ये कहता है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे की जो हया है ना, इस कलमे की जो हया है, इसकी कदर है, इसका एहसास है, मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला बड़ी करता है। इस कलमे की कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी करते हैं। लेकिन
ہم اپنا بر صغیر دیکھیں، ہم اپنا گرد و نواح دیکھیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ رحم فرمائے دینی گروہوں کا جو ایک دوسرے کے متعلق رویہ یا فکر یا سوچ ہے وہ کس قدر خوفناک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بس میرا خیال ہے اگر تنہائیوں میں پوچھا جائے نا کہ کون مسلمان ہے تمہارے علاوہ، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کم از کم کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اگر اس فتوے پہ آ جائے نا کہ میرے نزدیک فلاں مسلمان نہیں، اس کے نزدیک میں مسلمان نہیں، مسلمان تو ادھر بچنے ہی نہیں اگلے دیتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یار میں 2 مثالیں دیتا ہوں بڑی کھلی سی۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب معروف ہے کہ منافقین کا رئیس کہہ لیں، رئیس المنافقین۔ اچھا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی خرابیاں دنیا کو پتا تھا، لوگوں کو پتا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھیں کہ یہ جو نفاق ہے نا، منافقت، اس کے دل کا کیس ہے، اور یہ اللہ کا اور بندے کا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا مسئلہ ہے۔ اس کے دل میں جو منافقت ہے، عام بندہ اس کو اسیس نہیں کر سکتا۔ اگر فرض کرے اس کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے بندہ کیوں ماریا جی، اور وہ جی اصل میں یہ نہ منافق تھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے نہ دل سے ہماری بات کو قبول نہیں کیا۔ مجھے بتائیں، دنیا کی ایک بڑی اور عام اکثریت کیا اس گہری بات کو سمجھ سکتی ہے کہ دل سے اس نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا؟ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر کلمے کا احساس کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے کہا نہیں بھائی، قتل نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور صحابی ہیں، جنگ کے دوران ایک بندہ ان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ جب انہوں نے اس پر وار کرنا چاہا، اس نے وار کے ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ یہ کیس جنگ ختم ہونے کے بعد یہ واقعہ بیان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا کیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی آپ نے اسے قتل کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے، صحابی کہتا ہے جی اس نے تو میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، سچویشن جو ایسی تھی۔ آپ نے کہا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ اس نے تیرے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا یا اللہ کے خوف سے پڑھا؟ یہ کیسے پتہ چل گیا تمہیں؟ کس طرح تم نے گمان کر لیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر آپ نے بار بار کہا جب وہ اپنا کلمہ لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بتاؤ تم اس کے جواب میں کیا کہو گے، کیا کہو گے؟ اتنی دفعہ یہ بات کی کہ صحابی پریشان ہو گئے۔ تو میں اس میں صرف بڑی باتیں نہیں، میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کلمے کی قدر کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو بطور مسلمان ہمیں بھی اس کلمے کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی منہ سے اس طرح کی بات کرتا ہے، میں سیدھی بات کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ختم نبوت کے عقیدے کا قائل نہیں ہوں، تو بھئی بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کی حیا ہوئی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کلمہ پڑھنے کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے جس کو قبول کیے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ جو یہ سمجھیں کہ جی اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، یہ تو ساری کی ساری نبوت اور رسالت اس کو ختم کرنے کی سوچ ہے، اور یہ ارتداد والی، مرتد ہونے والی سوچ ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اس پر حکومتوں کا فرض بنتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی وہ اس طرح کا تصور پیش کرے کہ جی نہیں ابھی کوئی نبی اور بھی آئے گا یا آ چکا ہے، یا ان کے بعد بھی ہم کسی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، بالخصوص ان کو پیش کرنے کے لیے۔ جس طرح پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، تو صاف بات ہے وہ پھر انہوں نے اس کلمے کی قدر نہیں کی، تو پھر ہمیں بھی ان کی قدر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ان پر جو ریئیکشن ہوگا وہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسا ارتداد کی راہ اختیار کرنے والوں لوگوں کا علاج کریں۔ لیکن عامت الناس، کوئی بیچارہ 2 نمازیں پڑھ رہا ہے،
کوئی ایک پڑھ رہا ہے، کوئی رمضان کے چند روزے رکھتا ہے، کوئی بیچارہ جمعے والے دن ہی نظر آتا ہے، کلمہ وہ پڑھتا ہے، اللہ سے معافی شافی بھی وہ مانگ لیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے حوالے سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یار آپ 3 نمازیں پڑھتے ہو نا جی، تو یار پیچھے کیا رہ گیا، 2 رہ گئی ہیں، وہ بھی تھوڑی ہمت کرو، وہ بھی پوری ہو جائیں۔ حوصلہ افزائی والا، خیر کی طرف قدم بڑھانے والا، اس طرح کا ہمارا اس کے ساتھ ذہن کہ وہ آگے چلے۔ لیکن جب آپ شدت اختیار کریں گے، مثلا ایک بندہ 3 پڑھتا ہے، 2 نہیں پڑھتا، تو آپ کہیں سنو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں کہ جس بندے نے ایک بھی نماز ترک کی، اس نے کفر کیا، تو جانا تو بھی تو نے جہنم میں ہی ہے، تو یہ 3 بھی چھوڑ دو۔ یہ ٹیکنیک درست نہیں ہے۔ اسے یہ کہنا ہے ماشاءاللہ 3 پڑھ رہے ہو، باقی 2 رہ گئی ہیں، سفر تو اپنا کا ختم ہوا چاہتا ہے، منزل کے پاس پہنچ گئے ہو۔ حوصلہ افزائی کر کے ہم اس طرف اس کو لے کے جائیں، نہ کہ جو کر رہا ہے اپنی شدید طبیعت کی وجہ سے اس کو بھی ریورس گیئر وہاں لگوا دیں۔ یہ ہمارا مناسب اور درست رویہ نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی نقصان ہو جائے اور ہماری دعوت کا بھی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کلمے کی قدر کرتے ہوئے، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، واللہ کمی کوتاہی ہر بندے میں ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے اعتدال والے ہونے چاہیے، نرمی والے ہونے چاہیے۔ آج وہ 4 خامیوں کا مالک ہے، کل آپ کے رویے اچھے ہوں، انشاءاللہ اس میں 3 ہو جائیں گی، 2 ہو جائیں گی، باقی 100% تو نہ ہم کلیئر ہے نہ کوئی اور کلیئر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، جو بندہ بھی انسان کی اولاد سے ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، وہ خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اس پہ ضد نہیں کرتے، معافی مانگتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دائی حضرات کو جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے، وہ میں شارٹ لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ ہم نہ کسی بندے کو ایک ہی ملاقات میں مکمل مومن بنا کے اٹھنے والا جو رویہ ہے نا، اس سے تھوڑا پرہیز کریں۔ یہ میرا خیال ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ ہمارے قابو آ جائے، ہتھے چڑھ جائے، تو ہم نہ اس کو اتنی ہیوی ڈوز دیتے ہیں، اتنا ڈیٹا اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بندہ بیچارہ آج ہمارے قابو تو چڑھ گیا، تو عمر اس کی ہے 40 سال 50 سال، اس کی عمر ایسے ہی گزر گئی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی 40 سالہ سفر آج اس کو نہ ایک دن میں مکمل کروا کے اس کو یہاں سے بھیجنا ہے۔ نہیں، میرا خیال ایسا نہ ہو۔ اوور لوڈنگ جو ہے، اوور چارجنگ جو ہے، یہ بعض اوقات نقصان دیتی ہے۔ آپ مان جائیں کہ چیزیں نہ تدریجاً آگے بڑھتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے مکمل مومن آج اس کو بنا کے مشین کے اندر سے گزارنا ہے، باہر نکلے گا تو یہ مکمل مومن ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ انسانوں کو ان کی نفسیات، ان کے مزاج، ان کی مجبوریاں، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی سینسز، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جب آپ نصیحت کی طرف لے کے آئیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈرپنگ ہوتی ہے نا، قطرہ قطرہ کر کے، یہ چیزیں انسان کو خیر کی طرف جلدی لے کے آتی ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نہ تھوڑے وقت میں 40 سال کا کفارہ دینے سے بچیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اوور قسم کی سپیڈ اس بندے کو متنفر نہ کر دے، تو تھوڑا وقت لگتا ہے چیزوں کو بہتر ہونے میں۔ ہم ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، کتنی کمی کوتاہیاں ایسی ہوں گی، عمر کے جس حصے میں بھی ہم ہیں، ہم وہ خرابیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر ہم 100% کلین اینڈ نیٹ نہیں ہیں، تو میرا ہر باہر کا جو بندہ آ جائے، اس کو بیچارے کو تھوڑا موقع دینا چاہیے کہ بہتری کی طرف وہ آئے۔ یہ میرا خیال بہتر رہے گا۔ پھر ایک اور چیز اس میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے گفتگو وغیرہ کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے ہی سے انڈرسٹوڈ ہیں، طے شدہ ہیں اور کنفرم ہیں، اختلاف ان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اگر مشترکہ ایسے نقطے جن میں جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پر ایسے نقطوں سے بات کا آغاز کیا جائے جو مشترکات ہیں سب کے درمیان، تو میرا خیال ہے بات کو چھیڑنا، چلانا، آگے لے کے چلنا یہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو مشترکہ نقطے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں ان میں ہمارے پاس 3 چیزیں اتنی کامن ہیں، اتنی کامن ہے، اتنا زیادہ ان پہ اتفاق ہے، اتنا زیادہ کہ شاید کسی دوسری چیز پہ اتنا اتفاق نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ اللہ کو ماننے والے دنیا کے اندر اگرچہ اس وقت 8 ارب سے زیادہ انسانوں کی آبادی ہے، مگر ان میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، ان کی تعداد راؤنڈ اباؤٹ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 ارب سے کچھ اوپر ہے، جو میں نے پڑھا سنا وہ 1 ارب 10 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ لیکن باقی ساری دنیا وہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب پر چلے یا الہامی مذاہب پر چلے یا بطور مسلمان ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ آخری حتمی اور نجات دلانے والا دین اسلام ہے اس پر عمل کرے، تو دنیا میں 8 ارب آبادی میں سے میں سمجھتا ہوں تقریباً 7 ارب انسان کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی بات کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشترکہ نقطہ اس دنیا میں ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ نے شاید حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کسی علاقے میں بھیجا، یمن میں بھیجا، تو آپ نے ان کو کہا کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے کس طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا، چونکہ اللہ کی ذات کا تعارف پہلے ادیان میں موجود ہے، ایک تعارف پہلے ہی سے موجود ہے۔ جب آپ اسی کو پیش کریں گے تو آپ کی مشقت کم ہو جائے گی، بحث کا معاملہ کم ہو جائے گا۔ باقی جتنے ادیان تھے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اور اسی طرح دین ابراہیمی چلا رہا تھا، تو ان سب میں اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہے، اور یہ جو ہندو ہیں ان میں تصور موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا تعارف پہلے کا موجود تھا، لیکن شرک کے نام پر لوگوں نے جب اپنی طرف سے کچھ چیزیں ساتھ شامل کر دیں، تو وہ جو اللہ کا حقیقی تعارف تھا، جس طرح وہ آیت الکرسی میں ملتا ہے، سورۃ اخلاص میں ملتا ہے، سورۃ فلق اور والناس میں ملتا ہے، تو اس طرح کا جو بڑا پیور قسم کا واضح واضح تعارف تھا، اس کو دھندلانے کی کوشش کی گئی۔ کہیں اللہ کی اولاد قرار دیا گیا، اور نعوذ باللہ کہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا کسی کو حصہ قرار دیا گیا، اور کہیں ایسی ہستیوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے فیصلوں میں چینج پیدا کرنے کی طاقت رکھنے کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹی باتیں تھیں، لیکن یہ شرک کے نام پر یہ سارا کچھ ہوا، مگر اللہ کا جو تعارف ہے یہ بہت دیر سے دنیا کے اندر موجود ہے، اور دوسرے مذاہب بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ چونکہ اسلام نے وہ جو شرک کی جڑ تھی وہ کاٹنی تھی، اس لیے اس کے پھر ایسے آپریشن کیے گئے کہ ایک ایک چیز بتلائی کہ جو توحید کے مد مقابل آ سکتی تھی۔ لیکن وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا تعارف موجود ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی بات سمجھانا، جب وہ یہ بات قبول کر دیں پھر میری رسالت کو پیش کرنا۔ دیکھیں نا، ایک اس کائنات کا محور و مرکز ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام، ایک بندہ سب سے جرنل نقطہ جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کو ہی قبول نہیں کرتا، تو رسالت کی باتیں تو بڑی بات کی ہو جائیں گی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بات قبول کرنی ہے، اللہ کے وجود کو قبول کرنا ہے، اس پر ایمان لانے کی بات ہے، اور جب وہ اس نقطے کو قبول کر لیں کہ ہاں تم نے جو اللہ کا تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اور اسی طرح اس کے برابر کوئی نہیں، یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ کے متعلق، جب یہ دنیا قبول کر لیتی ہے، پھر اللہ کے ساتھ جوڑ کے اگلی بات کریں، چونکہ آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول منتخب کر کے دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ پہلے بڑے اور جرنل جو ہے نا نقطہ، جو پہلے سے کسی حد تک قبول کیا جا چکا ہے، اس پر بات ہو، پھر آپ نے فرمایا میری رسالت پر بات ہو، اس کے بعد نماز کی بات ہے، یعنی اس میں خرچہ خرچہ کوئی نہیں، پھر جا کے کہا زکوٰۃ کی بات کرنی۔ تو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے نا، میں سمجھتا ہوں جو بندہ اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس کا اللہ کے رسول کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرے گا، اس بندے کا نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جو نماز پڑھنے لگ جائے گا، اس کا زکوٰۃ کرنا ادا کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب اس میں مال کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو یہ جو مالی قربانی ہے، یہ کچھ چوتھے نمبر پر جا کے آ رہی ہے، لیکن اللہ پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، پھر وہ جو مفت میں نماز پڑھنی ہے اس میں خرچ کوئی نہیں آ رہا، اس طرح کی سرگرمیوں کے بعد پھر کیا آ رہا ہے؟ اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور دینی بھی کہاں ہے؟ اپنے علاقے میں دینی ہے، غریبوں پر خرچ کرنی ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنی ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنی ہے، اور یہ چیریٹی کا جو احساس ہے یہ بھی بہرحال شروع سے موجود ہے، لیکن پہلے یہ ترتیب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی دعوت میں ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میری یہ بھی گزارش ہے کہ جتنے بھائی بھی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہے تو ایک مثال ویسے وہ ہنسنے والی، لیکن اس میں نے ایک کمزوری ہے دین کی دعوت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، تو وہ چونکہ پورے پاکستان میں تقریریں کرتے تھے، تو ان کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے نا، تو اس نے نا ایک دن ان کو کہا کہ بزرگو، یا اپنی تقریر دا موضوع بدل لو تے یا مینوں بدل لو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں وہ ایک ہی تقریر سنتا تھا، ان کا مطلب ہاتھ بیٹھا ہوا تھا اس تقریر پر، اور وہ ہوتا ہے نا کئی بندے ایک چیز پر ردم رکھتے ہیں پورا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہنے لگے وہ تم بدلنا بدل جا پر میں موضوع نہیں بدلنا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کریٹو قسم کے لوگ بندے نہیں ہیں، اگر آپ نت نئی گفتگو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، اگر آپ اینگل بدل کے بات پیش نہیں کرتے، کرنٹ افیئرز پر بات نہیں کرتے، لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بات نہیں کرتے، اور ایک رٹی رٹائی بات آپ اس کو بار بار دہراتے ہیں، تو جو بندہ دوسری تیسری دفعہ آپ کو سنے گا پھر وہ سنے گا نہیں، وہ وقت گزارے گا، اس سے لوگوں میں اکتاہٹ پیدا ہوگی۔ اور جب آپ کریٹو قسم کا کام کریں گے، اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے مطالعہ کو وسعت دینی چاہیے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کتنی ہمارے لیے آسانی ہے، ماشاءاللہ ایک اللہ کے بندے نے، زاہد صاحب نے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، اسلام 360 کے نام سے جو اپلیکیشن دی ہے وہ عام اردو پڑھنے والے لوگوں کے لیے کتنی آسان ہے۔ اس میں حدیث کے سیٹ موجود ہیں، ترجمے تفاسیر موجود ہیں، آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کتنی بکس اتنی ہیں جو PDF میں مل جاتی ہیں، آن لائن مل جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مطالعہ ہے نا اس کے مواقع موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم ویڈیوز کی عادی ہیں، ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس میں ہم گم ہو جاتے ہیں، تو مطالعہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ چیز بہرحال ہماری تقریروں کو بوسیدہ کر دیتی ہے، اور سننے والے میں اکتاہٹ آتی ہے، اور وہ کہتا ہے نہ پہنچو ہن وہی گل کرنی، اگلی گل میرے کو سن لے۔ تو یہ جو مطالعہ کا نہ کرنا، کریٹو قسم کا انداز اختیار نہ کرنا، اور اینگل چینج کر کے بات کو پیش نہ کرنا، کرنٹ افیئرز کو شیئر نہ کرنا، یہ وہ ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے جو لوگ ہیں وہ اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا مطالعہ وسیع کرنا چاہیے، اپنی ترتیب بنا کے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھ کے، کہ سامنے طالب علم بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، فیمیل ہیں، میل ہیں، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لے کے، تو اگر ہم خود کچھ ڈیزائن کریں گے تو میرا خیال ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ پہیے کو دوبارہ ایجاد نہ کریں، پہیہ ایجاد ہو گیا، بات ختم ہوگی، اب آپ پہیہ ایجاد نہیں کر سکتے، شیپ بدل سکتے ہیں۔ تو کم از کم میں دیکھتا ہوں کہ آپ کار کے ٹائر ٹریکٹر کو تو نہیں چڑھا سکتے نا، اور ٹریکٹر کے جو ٹائر ہیں وہ کار کو نہیں چڑھا سکتے، تو آپ پہیے تو چینج کر سکتے ہیں لیکن پہیہ دوبارہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چینج ہے رہنا قرآن و حدیث یہی ہے قیامت تک انشاءاللہ، لیکن آپ اس میں تھوڑی چینج پیدا کریں اور اینگل چینج کر کے آپ دیکھیں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ چیزوں کی بعض کا ترتیب دائیں بائیں آگے پیچھے کرنے سے بھی چیزوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے وسیع مطالعہ جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح میں گزارش کرنا چاہوں گا، جتنا مرضی آپ پڑھ چکے ہیں، جتنا مرضی آپ کو علم ہے، آپ نے 8 سال کے کورس کیے ہیں، آپ 50 سال سے پڑھا رہے ہیں، جو بھی ہے، میں یہ چاہوں گا، عامت الناس کی میں زیادہ بات کر رہا ہوں، ہمیں اپنے سینئر سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ ایسے اہل علم ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت دے، کہ جنہوں نے درجنوں سال پڑھایا، ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ اساتذہ کے پاس بس بیٹھ کے چونکہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا علم ہم عام لوگوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے، بات میں پختگی ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں کے پاس ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک ایک حدیث پر، ایک ایک مسئلے پر، جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم ریگولر اس طرح پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے، اس طرح بیٹھ کے جسے کہتے ہیں نا گوٹا بن کے پڑھے ہے، وہ نہیں ہوتا، تو اس میں پھر کچی باتیں اگر معاشرے میں جائیں تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے پبلک میں شیئر کرنی ہے، علماء سے، سینئر سے رابطے میں رہنا، ان سے ڈسکشن کرتے رہنا، یہ بات مجھے سمجھاؤ، یہ سمجھاؤ، اور ٹیلی فون پر ماشاءاللہ یہ سہولت موجود ہے، اور میں نے تمام علماء کو دیکھا، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جس کو کال کیا وہ کال اٹھا لیتا ہے، جس کو میسج کرتے ہیں وہ میسج کا جواب دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہل علم کے نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ نے لوگوں کو سنانا ہے تب بھی، یا آپ نے پڑھانا ہے تب بھی، تو آپ میسج وغیرہ کر کے تو اہل علم سے رہنمائی لیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی کچی بات کسی کا نقصان کر دے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے وہاں تو خام خواہ مفتی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل دو ٹوک ان کو کہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اور اس کا کبھی ایک آئیڈیل حل ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس علماء کے نمبرز نہیں ہوتے، تو اگر آپ کے پاس نمبر ہیں تو آپ پوچھنے والے کو کہیں بھئی میں پوچھ کے بتلاتا ہوں، آپ ایز اٹ از سوال کریں، اگلا بندہ اس کا عالم دین جواب دے، ایز اٹ از آپ اس کو فارورڈ کر دیں، بھئی اس کا یہ جواب ہے، کیونکہ یہ جو احکامات والا کام ہے نا،
یہ بڑی سکیل ڈوز ہے، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ طلاق کے مسئلے ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں، حج کے مسئلے ہیں، یہ اچھے خاصے لوگوں کی اپروچ سے باہر ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پھر علماء کو ہی سوٹ کرتی ہیں، تو انہیں ہی کی طرف ریفر کرنی چاہیے اور ان سے ایز اٹ از لے کے ہمیں آگے فارورڈ کر دینی چاہیے۔ ایک تو یہ گہرے مسائل ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد کا اس میں وہ ضبط نہیں ہوتا، وہ گرفت نہیں ہوتی، تو پھر میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم عامی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کچی باتیں کرتے پھریں، ہمیں صحیح سی باتیں لوگوں کو کر کے اور کنفرم قسم کا دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو تنقید ہے وہ میرا خیال ہے دعوت دینے والوں پر ہوتی ہے، تو ایک اچھا دائی وہ ہے، میں شارٹ لفظوں میں کہوں گا کہ جو تنقید کو برداشت کرتا ہے۔ اگر کسی کی تنقید صحیح ہے تو پھر اس کو قبول کر کے اپنی اصلاح کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک چیز جو میں آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ موضوعات جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے عامت الناس میں، ان میں سب سے زیادہ جو ہماری کوشش ہونی چاہیے، واللہ یہ اتنا شارٹ کٹ ہے، آپ بھی ایزی، سننے والا بھی ایزی، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، لوگوں کو اللہ اور اس کے نبی سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو اپنی دعوت میں اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں۔ جب آپ اس طرف جائیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ اسلام کی خدمت بھی کریں گے، آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے اس سے عہدہ برا ہونے میں مدد لے سکیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں، بڑی چبتی سی۔ آج شاید یا کل ہماری اسمبلی میں ایک اقلیتی رکن نے یہ بات کر دی، کہتا ہے جی کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میں کس اسلام کو قبول کروں، کتنے اسلام میں، اور میں کس اسلام کی طرف جاؤں۔ یعنی نا یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ مذہب بیزار لوگوں کا یہ ایک ان کے منہ سے زہر کی طرح اگلتا ہوا سوال ہے، وہ جی ایک نیا بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کس طرف جائے؟ تو میں چاہوں گا کہ یہاں ایک تو وہ جو اقلیتی رکن ہے اسمبلی کا اس کو اس کا جواب دوں، اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ عامت الناس اور عام مسلمان اس چیز سے پریشان نہ ہوئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ایک مثال کے طور پہ کوئی بندہ اٹھ کے یہ بات کہے کہ بھئی میں کس طرح کا مسلمان ہونا چاہوں، ہم کب کہہ رہے ہیں ہماری طرح کے ہو جاؤ؟ ہم تو نہیں کہتے کہ ہماری طرح کے مسلمان ہو جاؤ، ہمارا کلمہ ہے کوئی نہیں، کلمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے مسلمان ہونا ہے تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں، نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کو کاپی کریں۔ ہم آپ کو کون سا کہہ رہے ہیں کہ یہاں 2024 ماڈل کوئی بندہ گھسا پیٹا جو اپنے آپ کو مومن شو کر رہا ہے، نہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ اعمال ٹھیک ہیں، تو ہم کہ آپ اس کو کاپی کرو؟ کیوں کرو؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جس نے اسلام قبول کرنا ہے، جس نے اسلام کے مطابق چلنا ہے، اس کے لیے 2024 کے ماڈل لوگوں کی بات نہیں کرتے، اس کے لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑنے کی بات کریں گے، آپ ہزاروں سال کا سفر طے کر جائیں گے، آپ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر سفر جو ہے وہ لمحوں میں انشاءاللہ آپ طے کر جائیں گے۔ کب؟ جب آپ لوگوں کو ڈائریکٹ کریں گے۔ ادھر بھائی ادھر ہونا ہے، آپ نے اللہ سے جڑنا ہے کتاب اللہ کے ذریعے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے سنت رسول کے ذریعے، آپ فارغ ہو جائیں گے، آپ بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ ادھر رابطہ کریں بھائی، یہ ہے بھی اصل ہیڈ کوارٹر، یہ اصل ہیڈ کوارٹر، ادھر رابطہ کریں، آپ فارغ ہو جائیں۔ تو میرے بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ انسانوں کی اصلاح میں اللہ کا جو احساس ہے، اللہ کی محبت کے نام پر، اس کے خوف کے نام پر، اس کے تقوی کے نام پر، اس کی گرفت کے نام پر، قیامت کو جزا اور سزا کے دن کے مالک ہونے کے نام پر، واللہ انسانوں میں سب سے بڑی تبدیلی میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے جو تعلق ہے اس سے بڑھ کے شاید کوئی اور دوسرا ٹول نہیں۔ اللہ کے بعد لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں اور انشاءاللہ سیدھے دین پر لوگوں کو لے کے آئیں۔ یہ ایویں خام خواہ اپنی ذاتوں سے جوڑنا، لوگوں کو اپنی اندھی عقیدتوں میں غرق کرنا اور لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ گوڈیاں نو ہاتھ لاؤ تو پیراں نو چومو، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ انشاءاللہ لوگوں میں وہ عقیدت پیش کریں کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے، لوگ حدیث کے ساتھ جڑے، جو لوگ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ انشاءاللہ آپ محور مرکز رکھیں اپنی گفتگو کا یہ۔ اور دوسری اور آخری چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آپ کو عبادات کے ولی بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ ایک بندہ پہلے 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ 7 بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ایک بحران ہے وہ کس چیز پر ہے؟
ایک تو اخلاقیات کا بہت بڑا بحران ہے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موضوعات کی سلیکشن ہے اس میں اخلاقیات کو سامنے رکھیں، ادب کی بڑی کمی ہے اس کو ہم سامنے رکھیں، معاملات کے ولی نہیں مل رہے، عبادات کے ولی ملتے ہیں، معاملات کے ولی نہیں مل رہے، تو معاملات کی جو اصلاح ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور حقوق و فرائض جو ایک سمجھدار میچور شخص کی کہہ لیں کہ اس کا تعارف ہے۔ ابھی دیکھیں نا اتنا بڑا محکمہ ہے وکلاء کا، تو آپ وکلاء کو پوچھو آپ کے محکمے کی جو روح ہے، جو اس کا تھیم ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں، تو ہم جو آئین میں ان کے حقوق ہیں ہم ان کو وہ لے کے دینے کے لیے اس شعبے کو ہم نے کھڑا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے اگر کوئی بندہ مہذب ثابت ہونا چاہتا ہے، سمجھدار ثابت ہونا چاہتا ہے، تو جتنے زیادہ اس کو حقوق و فرائض کا علم ہوگا اور اس میں ادائیگی کا احساس پیدا کرنا، یہ دائی حضرات کی کوشش ہونی چاہیے۔ حقوق و فرائض کا علم بھی ہو اور ادا کرنے کے لیے اس کا احساس بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4-5 وہ موضوعات ہیں جن پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ 3 دن کے قلیل وقت میں، آج ہماری کلاس 1.5 گھنٹے کا جو وقت تھا، چند منٹ باقی بچے ہیں، اس میں ہم سوال و جواب انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی میری بہنیں وہ ضرور انشاءاللہ ہمیں فیڈ بیک دیں گے کہ جو یہ 3 دنوں میں اللہ کی توفیق اس کی رحمت سے جو خیر تھی میں نے اللہ کے فضل سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور جو کمی کوتاہی ہے وہ انسان ہونے کے ناطے اس کا ذمہ میرے ہے، وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے یہ 3 دن کے جو آپ کے ساتھ اس دین کے کورس کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش تھی کہ ہم پہلے سے اپنی صلاحیتوں کو، رویوں کو، مزاجوں کو بہتر کر لیں، تو اس میں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دیے گئے فیڈ بیک سے اور مشوروں سے ہم آنے والے دور میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اب جن بہن بھائیوں کے سوالات ہیں میں انشاءاللہ ان کے جوابات دیتا ہوں۔ یہ جی ایک سوال ہے کہ لوگ تبلیغ کرنے والے کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اور تبلیغ کرنے والوں میں بھی ایک کمزوری ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس میں ہیں، کچھ نہیں ہوں گے، کہ ہمارے ہاں جو انسانوں کو تولنے کا، پرکھنے کا سٹینڈرڈ ہے نا، وہ ہے دنیاوی اموال۔ دنیاوی اموال، یقین کیجئے یہ ہماری ایسی ایک کمزور چیز ہے کہ اگر مشن کے طور پہ دیکھیں، اگر تحریک کے طور پہ دیکھیں تو دین کی تبلیغ کا مشن یہ دنیا کے تمام پروفیشنز میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، کیونکہ اس کے لیے دنیا کے سب سے عظیم لوگ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام پر اس گروپ کا حصہ بنائے، ٹیم کا حصہ بنائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء کے حوالے سے ساری دنیا میں ایک عقیدت، عزت، محبت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس راستے پر جو چلے اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ البتہ یہ جو کہ لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اس میں 2 چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ ایک چیز کیا ہے کہ اس میں معاشی سہولتیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح دنیا کی کسی دوسری ڈگری یا کسی دوسری جاب یا کسی دوسرے بزنس میں ہے۔ تو چونکہ لوگوں کا سوچنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ مادی ہے، وہ مٹیریلسٹک ہے، اس وجہ سے لوگ تبلیغ کرنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ آتے ویلا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایک جرنل میرٹ چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ فلاں بندہ بھائی صحیح کامیاب ہوا ہے۔ بھائی اچھا، بھی کامیابی کی کیا دلیل ہے؟ اس کا مکان پہلے رینٹ کا تھا، وہ اپنا ہو گیا، پہلے وہ بائک پہ آتا تھا، وہ کار پہ آتا ہے، پہلے جناب والا وہ بیچارہ اس کا ادھار نہیں اترتا تھا، وہ لوگوں کو ادھار دیتا ہے۔ گویا کرائے کے مکان سے ذاتی مکان میں، بائک سے کار میں شفٹ ہونا، اور جو لاکھوں روپے کا مقروض تھا اب وہ کروڑوں روپے لوگوں کو قرض دے رہا ہے۔ یہ کیا اچیومنٹ ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی ہے۔ سورۃ الاثر کو پڑھیں تو وہاں کامیابی کے نام پر ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور اسلام پر صبر و استقامت، تو چاروں میں مٹیریل نامی کوئی چیز نہیں ہے، نہ گاڑی کا تذکرہ، نہ مکان کا، نہ شہرتوں کا، نہ کسی اور چیز کا۔ یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں تو اللہ کے ہاں جو میرٹ سوچنے کا ہے،
وہ تو ہے سورۃ العصر کے مطابق کامیاب اور ناکام بندے کا۔ معاشرہ چونکہ مٹیریلسٹک ہے، وہ مادی اینک سے چیزوں کو دیکھتا ہے، تو جس بندے کے پاس دنیا کے ڈھیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے بندہ ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے سوچنے کا معیار درست نہیں۔ ایک مسلمان کا چیزوں کو پرکھنے کا، سوچنے کا جو سٹینڈر ہے وہ قرآن و حدیث ہوگا، تو انشاءاللہ پھر تبلیغ کرنے والوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اور تبلیغ کرنے والے اتنی مہربانی کریں کہ وہ بھی فقیروں کی طرح لوگوں کے ساتھ چمٹ کے، منتیں کر کے، ایسا لالچی انداز کہ بھئی اے جڑے کپڑے پائے دے یہ بھی مینوں ہی لا کے دے جاؤ، اور مجھے یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو۔ جب تبلیغ کرنے والے اپنے آپ کو بے نیاز ثابت نہیں کریں گے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اور وہ چمٹ جانے والا بندہ، ہر وقت مانگنے والا، للچائی نظروں سے اپنی ذات کے لیے فوائد جمع کرنے والا، جب یہ رویے ہوں گے تو بھائی لوگ پھر ویسے بندے کی قدر نہیں کرتے۔ خودداری کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اور صحیح قرآن و سنت کی جو دعوت ہے، مطلب صحیح سے مراد یہ ہے کہ ایویں ہی اپنی باتیں کر کر کے متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، جو قرآن و حدیث کا تھیم ہے اس پر بات کر کے آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں، اور انشاءاللہ آپ کی جو بے نیازی اور خودداری ہے یہ ان لوگوں کو سمجھا دے گی کہ آپ ان کی اپروچ سے باہر ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے اور سوال کیا ہے، کسی مسلک کا نام لے کے، اس نے کہا جی میرے رشتہ دار فلاں فلاں مسلک کے ہیں تو شرکیہ مال کرتے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا پڑتا ہے، تو ایسوں کے لیے کیا کرنا بہتر ہے، ان کو کیسے دعوت دیں؟ میں صاف کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، آپ اس کو توحید کی بات اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ جب وہ اس کو قبول کر جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس کی طرف لے کے آئیں۔ یہ دو نقطوں کو جتنا زیادہ آپ ڈسکس کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ آپ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جتنی خرابیاں لوگوں نے پیش کی، ہسٹوریکل چیزوں کے ذریعے انہوں نے پیش کی اور اختلاف امت کے اندر پیدا کیا، تو آپ توحید پر اچھے لفظوں لہجوں کے ساتھ بات کریں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر لے کے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی اتباع پر لے کے آئیں، تو یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ اس گھر کے اندر آپ کا وقار بڑھائے گی اور آپ کی دعوت کو چار چاند لگا دے گی۔ لیکن اگر آپ ٹیپیکل مسئلے لے کے بیٹھ گئے جو پہلے ہی امت کے اندر متنازع ہیں، تاریخ کے کچھ واقعات ہیں، کسی نے اس میں ٹھیک باتیں کی، کسی نے غلط باتیں کی، ان چیزوں کو بیس بنا کے جب آپ بحث کریں گے تو پھر آپ اپنی اصل کو نہیں پہنچیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں تہجد پڑھ، وہ اللہ کے بندے انہوں مسیطے سے لے جا پہلنا، پھر انہوں اگلی گل بھی کر لیں۔ فرض نماز وہ پڑھ نہیں رہا اور مناظرہ کس پر دونوں کا ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ تہجد پر۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ہماری نہیں ہے بھائی، پہلے فرض نماز پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، پڑھا لیں، جائیں نہ لے کے۔ اب فرض نماز ہم نے پڑھنی کوئی نہیں، بحث اور مناظرے ہمارے تراویح پہ شروع ہو جائیں، میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ترتیب درست نہیں۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ مطمئن کرنے کی کوشش کر گئے نا، تو سمجھ لو پھر مخلوقات کے حوالے سے مطمئن کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی بدعات میں مبتلا ہو تو ان کو کیسے سمجھایا جائے اور دین کی طرف کیسے لے کے آیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بڑا سادہ طریقہ کار ہے کہ ہمیں جتنے لوگ بدعات کا شکار ہیں ان کے سامنے اللہ کے نبی کی محبت کا جو اصول اور احساس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا چاہیے، اور ان کو یہ اس طرف لے کے آنا چاہیے کہ بھائی جو دین اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے مکمل، لہٰذا اس دین سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی، اور سیدھی سیدھا جو دین ہے اس پر عمل کر کے صحابہ اللہ کے ہاں جنتوں کے مالک بن چکے ہیں، ہمیں بھی اتنے دین پر چلنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی سے محبت کا احساس بڑھا کے آپ اتباع سنت پر لے کے آئیں گے تو بدعات آٹومیٹکلی انشاءاللہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ماڈرن اور دنیاوی عورتوں کو دین کی دعوت دینے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ پاکستان میں مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ یہ بات بھی بڑی اچھی لگتی ہے، جتنی بھی ماڈرن عورتیں ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اگر آج وقتی طور پر دو تین چیزیں وہ قبول نہیں کر رہی، مثلا وہ پردہ نہیں کر رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے سر پہ دوپٹہ لیں وہ چہرے کا پردہ نہیں کر رہی ہوں گی، اچھا اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے نمازیں نہیں پڑھتی ہوں گی، یہی ہے نا زیادہ سے زیادہ، اور یہ ماڈرن عورتوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین کیجئے آپ نے نا ان میں خیر کو دیکھنا ہے، مثلا اذان ہو رہی ہے تو یہ عورتیں اپنے سروں پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی نشانی ہے،
احساس زندہ ہونے کی، ضمیر زندہ ہونے کی، مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے نام پر ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ سروں پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اذان ہو رہی ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز بند کر دیں، ٹی وی بند کر دیں، حالانکہ خود نہیں وہ نماز پڑھ رہے۔ ٹھیک ہے، جدید لوگ ہیں، ظاہری لحاظ سے فیشنیبل ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دلیل بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ایمان رکھا ہے اور یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں۔ چلے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ نے ایک چیز کو محسوس کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ ان کے اندر ایمان موجود ہے، مگر اس کو جلا بخشنے کے لیے محبت عزت کے ساتھ آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے آنے کی کوشش کریں گے۔ اب پہلے دن ہی ان کو آپ کو کہیں پہنے جی اب آیا، آپ جیسے تو ہم نے فحشہ لوگ ہی نہیں دیکھے، آپ جیسے تو یہ تو بدکاری والے انداز ہیں، بے حیائی والے انداز ہیں۔ وہ بھائی اس طرح کے لیکچر یہ پہلی ڈوز میں نہیں چلتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو اسلام کی ترتیب ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو قبول کر رہی ہے، وہ تو کلمہ پڑھ رہی ہے، مسلمان ہے ماشاءاللہ۔ تو جب وہ مسلمان ہے، کلمہ وہ پڑھتی ہے، اللہ کو وہ مانتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتی ہے، تقدیر کو وہ مانتی ہے، حج عمرے کی وہ قائل ہے، کبھی نماز پڑھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے وہ پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کبھی نہ کبھی وہ کر لیتی ہے، صلہ رحمی وہ کرتی ہے، خدمت والے رویے بھی اس کے ہیں۔ تو جب آپ اس کی پازیٹیو چیزوں کو جمع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا درجنوں خوبیاں اس عورت کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہ چہرے کا پردہ نہیں کر رہی یا اگر وہ سر پہ وقتی طور پہ دوپٹہ بھی نہیں لے رہی، تو یہ جو درجنوں خوبی ہیں، کیا یہ معمولی ہیں؟ کیا سب سے بڑی نیکی اللہ پر ایمان نہیں؟ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی نیکی اللہ پر ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے پاس یہ نیکی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ تیری کیا تیاری ہے؟ کہتا ہے جی میری تیاری اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تیری بہترین تیاری ہے۔ میں نہ صرف ضمناً اس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، کیا یہ نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جو موجود ہے ان کی تو قدر کر لیں، جو موجود ہے فیشنیبل لوگوں کے پاس ان کی تو قدر کر لیں۔ واللہ آپ ان چیزوں کی قدر کریں، وہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ اور خیر کی طرف آ جائیں تو وہ آ جائیں گے، لیکن پہلے ان کی جو خوبی ہے اس کو تسلیم کریں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کا تذکرہ ہوا کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، آپ نے ایڈوانس کہہ دیا ہاں وہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ دو چیزیں اپنے اندر چینج کر لے اور اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلے اس کی اچھائی کو آپ نے سرٹیفائی کیا ہے، تسلیم کیا ہے، بیان کیا ہے، اظہار کیا ہے جو اچھائیاں تھیں، پھر آپ نے کہا یہ دو چیزیں اگر اور اپنے اندر پیدا کر لے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ پہلے جو اچھائی ہے اس کو ایڈمٹ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ایک اس کا تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے زمین پر لٹکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ذرا اس کو اوپر اٹھا لے، اور دوسرا اس کے جو بال ہیں وہ کندھوں سے زیادہ نیچے ہیں، جو لمٹ ہم نے بتلائی ہے کانوں کی لو تک، یہ حد کندھوں کو چھونے والے، اس سے زیادہ لمبے بال ہیں، اگر وہ بال بھی اپنے کاٹ لے، یہ دو خوبیاں پیدا کر لے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کو پیغام ملا تو ہماری طرح نہیں، اس نے کہا باقی تو راضی سننا نہیں، وہ کہنے لگے اچھا یہ دو باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے اور میری تعریف بھی کی ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے تہمت بھی فوری اوپر کر لیا، یعنی کہ اس کو اس طرح باندھا کہ ٹخنے ننگے ہوں مردوں کے، اور اپنے بال فوری طور پر اس لمٹ کے مطابق کاٹ لیے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی مرضی فیشنیبل عورتیں ہیں، یہ جب تک یہ کلمہ پڑھتی ہیں تو اللہ کی قسم ان کے کلمے کی میں کہوں گا اللہ قدر کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں بالآخر اس کلمے کو پڑھنے والے، وہ میں کہتا ہوں آپ 1000 سال کی سزا لگا لیں، کروڑوں کی لگا لیں، جو بھی آپ کہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے جس دل کے اندر یہ کلمہ موجود ہے بالآخر اس کا اینڈ جہنم سے گزر کے کیوں نہ ہو، اس کی منزل انشاءاللہ اللہ کی جنت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کے معاف کرے، چاہے تو اس کا کوئی اور راستہ نکالے، تو جس دل میں یہ کلمہ موجود ہے انشاءاللہ اس کی آخری منزل بالآخر میں کہتا ہوں وہ جنت ہے۔ تو جب ہمارا رب اس کلمے کی قدر کرتا ہے تو اگر اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یا کہہ لیجئے کہ وہ بڑی بھی فیشنیبل ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمیں جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اچھی، ان کو مینشن کر کے اس کو احساس دلانا چاہیے آپ کا اللہ پر ایمان ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کبھی کبھی سجدہ بھی کرتی ہیں اللہ کو، بہت اچھا لگتا ہے، آپ اذان کے وقت سر پہ کپڑا رکھ لیتی ہیں، آپ فلاں مرحلے پر یہ اچھا کام کرتی ہیں، گھر کے بزرگوں کو جو ہے نا آپ سرو اچھا کرتی ہیں، بچوں کی کیئر اچھا کرتی، اس طریقے سے آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لے کے آئیں، تو میں امید کرتا ہوں جب وہ یہ قبول کریں گے نا کہ اسی انہ دے نزدیک جہنمی نہیں، تو میرا خیال ہے پھر وہ آپ کی باقی باتوں کو بھی قبول کریں گے۔ ہمارا عذاب یہ ہے، ہم پہلے اگلے بندے کا پہلی فرسٹ لک دیکھ کے تو ہم یہ تاثر دیتے ہیں یہ بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے، یہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے دلوں تے موہراں لگیاں نے، یہ جو ہماری خرابیاں ہیں یہ اس بندے کو کہتے ہیں، وہ پھر اگلا بندہ پتہ کیا کہتا ہے، تسی بخشے بخشائے لوگ ہو، تسی اپنا کام کر لو، سانو ساڑی جہنم چی رہن دو، پھر یہ اکتاہٹ میں اس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ جو چیزیں موجود ہیں ان کو بیس بنا کے حوصلہ افزائی کریں اور ان کو آگے لے کے آئیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں واللہ بڑی بڑی خیر موجود ہے، لیکن ہم صحیح دستک نہیں دے سکے۔ اگر ہم دعوت دیتے ہوئے کسی بات پر غصہ ہو جائیں تو کیا کریں؟ غصہ جس کو بھی آ جائے اعوذ باللہ پڑھے، اور کیا کرنا ہے؟ ہم کلمہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر کیوں نہیں اترتا؟ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے انشاءاللہ یہ اس کے اندر ہی اترا ہے، تبھی وہ مسلمان ہے، تبھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، تبھی وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے صدقہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو آپ نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، جب آپ نے صدقہ دیا تو یہ دلیل ہے کہ آپ کے اندر کلمہ داخل ہو چکے ہیں۔ ہاں وہ اگلی بات ہے کہ آپ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایک آپ شروع کر چکے ہیں سفر، ہو سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو 70 شاخوں تک لے جائیں، یہ آپ کی ہمت ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، مگر کلمہ دل میں ہے تبھی آپ اگلی نیکیاں کرتے ہیں۔ اگر یہ کلمہ دل میں نہ ہو تو آپ دوسری نیکیاں اس کے علاوہ نہ کریں۔ اگر گھر میں سب پڑھے لکھے ہوں مگر دین سے دور ہوں تو ان کو کیسے دعوت دیں؟ میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دین کی دعوت دینے کے حوالے سے جتنے ہمارے رویے نرمی، ادب والے، خدمت والے، تین باتیں بتا رہا ہوں، نرمی، ادب، خدمت، یہ تین چیزیں جو ہم اپنے گھروں میں اپلائی کریں، نرمی، ادب، خدمت، تو مجھے امید ہے کہ اگر ایک نشہ کرنے والا شخص محض تھوڑی نرمی دے کے اپنی جیب سے تھوڑا خرچ کروا کے 2 ماہ میں ان نون شخص کو نشے پہ لگا سکتا ہے، تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ نرمی، خدمت اور ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں اگلی بات ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جانتی ہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کا مسئلہ یہ آپ جانتے ہیں۔ تو ہدایت جو اللہ کے پاس ہے، لیکن ڈیوٹی ادا کرنے کے حوالے سے یہ 4 چیزوں کا ہم استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے گھروں میں ہم اچھی فضا پیدا کر سکیں گے۔ لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے قابل نہیں میرے محترم بھائیو، یہ خود ساختہ سی ان کی فیلنگز ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ساری دنیا مانگتی ہے، نماز میں بھی ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ نماز میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتا ہے وہ بعد میں کیوں انڈائریکٹ مانگتا ہے؟ تو ہاں اس میں جو چیز وسیلے کے طور پہ پیش ہو سکتی ہے، صحیح احادیث سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفاتی نام، ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، برے ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، یہ خود ساختہ سوچ ہے۔ ایک مسلمان جس کی شہرک سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے، اس کو ڈائریکٹ ہی مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ انڈائریکٹ کے تصورات قرآن و حدیث میں تو کوئی نہیں ہے۔ البتہ خیر کے کام میں سفارش کر دینا، جو زندہ بندہ ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے اللہ کو کہے کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، مومنوں کو، مردوں عورتوں کو بھی بخش دے۔ تو ہم اجتماعی ایک دعا کر رہے ہیں تو ہماری اس دعا کے فوائد انشاءاللہ میسر آئیں گے دوسروں کو، لیکن یہ کہنا کہ ہم قابل نہیں ہیں، ان کے قابل نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟
جتنا بندہ گناہگار ہو، ضرورت مند ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ڈپریشن اور مایوسی میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ ڈپریشن میڈیکلی کہا جاتا ہے کہ ایسی غمگین سوچ کو جس کی مدت طویل ہو جائے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا روگ لگ گیا ہے، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ مایوسی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، زیادہ وقت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن مایوسی کا دورانیہ اکثر و بیشتر کم ہوتا ہے۔ ڈپریشن اس غم کو کہتے ہیں، اس روگ کو کہتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہو۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ کیا عمل بہتر ہوگا؟ بھائی، بیوی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ماشاءاللہ مسکرا کے خدمت کر کے وہ اپنی ڈیمانڈ پوری کروا لیتی ہے، تو آپ بھی تھوڑی محبتوں سے پیش آئیں۔ میرا خیال ہے بیویوں کی اکثریت وہ خامدوں کی بات مان جاتی ہے، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ خامد خود وہ کمبل سے منہ نہ باہر نہ نکلے اور اس کو کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ لو، بچوں کو بھی پڑھا دو اور خود میں تھکیا تھا۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ محبت سے دعوت بھی دیں، اپنا عمل بھی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی پڑھیں۔ آپ کی بیوی انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دعائیں اللہ سے ہم کریں، باقی نتیجے ہمارے رب کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خیر و برکت دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔